بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الامی الحبیب الرؤوف الرحیم الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستغلظ فاستوى علی سوقہ يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين أو كما قال صلى الله عليه وسلم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، ساتھیوں، تمام مخلوقات کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے محض اور محض اور محض اپنی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ سے پیدا فرمایا۔ ان مخلوقات کے پیدا کرنے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک اور کوئی پارٹنر نہیں ہے، اکیلے تنہا۔ پتھر کا ایک کنکر نہیں تھا، اتنے بڑے بڑے پہاڑ پیدا کیے، پانی کا ایک قطرہ نہیں تھا، اللہ نے اتنے بڑے بڑے سمندر بہا دیے، زمین کا ایک چپا مٹیریل نہیں تھا، اللہ نے اتنی بڑی زمین بچھا دی، آسمان کا ایک فٹ بھی مٹیریل نہیں تھا، اللہ نے اتنے بڑے بڑے آسمان، اتنے آسمان کہ اس میں ایک بھی پلز نہیں ہے اور کہیں پھٹن نہیں ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیے۔ لکڑی کا ایک پیس بھی نہیں تھا، اللہ نے اتنے درخت اگا دیے۔ نہ سورج کا کوئی مٹیریل تھا، نہ چاند کا کوئی مٹیریل تھا، نہ ستاروں کا کوئی مٹیریل تھا، اللہ نے سورج بنایا، چاند بنایا، لاکھوں کروڑوں ستارے بنا دیے۔ غرضے کہ جو کچھ ہمیں نظر آتا ہے اور جو کچھ نظر نہیں آتا، زمین کے نیچے، زمین کے اوپر، آسمان کے نیچے، آسمان کے اوپر، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تنہا بنائی ہے اور اپنی قدرت سے بنائی ہے اور اپنی حکمت سے بنائی ہے۔ اس کے بنانے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں، اکیلے بنائی ہے۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر ان اپنی مخلوقات میں نظر ڈالی تو اللہ نے ایک مخلوق کو، جسے حضرت انسان کہتے ہیں، تمام مخلوقات پر شرافت بخشی، کرامت بخشی، عزت بخشی، رفعت بخشی، شان بخشی، بلندی بخشی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں تمام مخلوقوں کا سردار بنا دیا۔ قرآن مجید و فرقان حمید 15ویں پارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں
کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو تمام مخلوقات پر کرامت بخشی ہے، تمام مخلوقات پر عزت، رفعت، سربلندی، شان، مقام ہم نے حضرت انسان کو، بنو آدم کو عطا کیا۔ تو اللہ کی تمام مخلوق میں سب سے شرافت والی، یا اشرف کہیے، افضل کہیے، اکرم کہیے، مخلوقات میں، تمام مخلوقوں میں سب سے اشرف، سب سے اکرم، سب سے افضل مخلوق اگر کوئی ہے تو وہ حضرت انسان ہے۔ اور حضرت انسان اسی لیے، چونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اکرم المخلوقات اور اشرف المخلوقات بنایا، اسی لیے اللہ نے اس کو اپنی نیابت عطا فرمائی۔ چنانچہ قرآن مجید میں جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے پیدا کرنے کا اظہار کیا کہ میں آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا ہوں، تو کس انداز کے ساتھ، کس الفاظ کے ساتھ اللہ نے اظہار فرمایا فرشتوں کے سامنے؟ فرمایا وَإِذْ قَالَ، پہلا سپارہ ہے، چوتھا رکوع ہے، یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، اور وہ وقت یاد کریں، وَإِذْ، اور وہ وقت یاد کریں، قَالَ رَبُّكَ، جب فرمایا تیرے پروردگار نے، لِلْمَلَائِكَةِ، فرشتوں کے سامنے کیا فرمایا؟ انی جاعلن، کہ میں بنانے والا ہوں، فی الارض، زمین میں، خلیفہ، اپنا خلیفہ۔ یعنی اللہ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا اور اس کے سر پر تاج خلافت عطا فرمائی۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ کی تمام مخلوقات میں سب سے اشرف اگر کوئی مخلوق ہے، سب سے افضل اگر کوئی مخلوق ہے تو حضرت انسان ہے، کہ اللہ کا خلیفہ ہے۔ کسی اور مخلوق کے بارے میں اللہ نے نہیں کہا کہ میں تمہیں اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں، یا اے فلانوں میں نے فلاں کو خلیفہ بنایا۔ اور حضرت انسان کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہیں کہا کہ میں نے اپنی مخلوقات میں فرشتوں کو بنایا، جنات کو بنایا، فلاں کو بنایا، کسی کو نہیں کہا، بلکہ قرآن مجید میں ہے کہ میں حضرت انسان کو، بنو آدم کو اور آدم کی اولاد کو اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو انسان اللہ کی مخلوق ہی ہے، جس طرح اللہ کی دیگر مخلوق ہیں، پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دیگر مخلوق میں سے اپنی خلافت کے لیے حضرت انسان کو منتخب کیا، پسند کیا۔ اب حضرت انسان کے اندر دو ایسی بزرگ ترین جماعت اللہ نے انسانوں میں سے اٹھائی ہیں، بنائی ہے، پیدا فرمائی ہے، کہ اس جیسی دو مختلف اور دو متبرک جماعتیں اور کوئی نہیں ہے اللہ کی مخلوق میں اور انسان میں۔ دو جماعتیں اللہ نے بنائی ہیں، دو طبقے بنائے اللہ نے، زبردست قسم کے، اور ان کو دنیا کے دیگر تمام انسانوں پر اللہ نے فضیلت عطا فرمائی۔ پھر اسی انسان میں، تمام مخلوق میں اللہ نے انسان کو پسند کیا، اور انسانوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دو جماعت اٹھائی ہے کہ جس کو دوسرے تمام کے تمام مخلوقات پر اللہ نے فضیلت عطا کی۔ ایک طبقہ اور ایک جماعت کا نام یاد رکھیے کہ وہ انبیاء و مرسلین ہیں، اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ یہ تو ہم کو نہیں معلوم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں۔ کسی صحیح روایت میں، کسی صریح روایت میں، کسی مرفوع روایت میں یہ نہیں ملتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زمین پر کتنے نبی بھیجے، کتنے رسول بھیجے۔ اسی لیے ہمارا تمام نبیوں پر اور تمام رسولوں پر جتنے اللہ نے بھیجے ہیں، ہمارا اجمالی ایمان ہے کہ ہم ان کو اللہ کا نبی اور اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ جتنے اللہ نے بھیجے ہیں ہم ان کو اللہ کا نبی مانتے ہیں، اللہ کا رسول مانتے ہیں، چاہے ہمیں ان کے نام یاد ہوں، چاہے ہمیں ان کے نام یاد نہ ہوں۔
چاہے ہم ان کی ڈیٹیل جانتے ہوں چاہے ہم ان کی ڈیٹیل نہ جانتے ہوں، خواہ ہمیں ان کی مقام پیدائش کا پتہ ہو، مقام تبلیغ کا پتہ ہو، مقام وفات کا پتہ ہو، ان کی جائے تدفین ہم کو معلوم ہو یا ہم کو ان کی جائے تدفین معلوم نہ ہو، خواہ ہمیں ان کے نسل کا پتہ ہو، خواہ ہمیں ان کی عمر کا پتہ ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ نے جتنے بھی بھیجے ہیں سب نبی اور سب رسولوں پر ہمارا ایمان ہے۔ جو سچے نبی اللہ نے بھیجے ہیں، جو سچے رسول اللہ نے بھیجے ہیں، ہمارا ان سب پر ایمان ہے۔ اسی لیے قرآن مجید و فرقان حمید میں اللہ سبحانہ و تعالی اس عقیدے کو یوں بیان کرتے ہیں کہ آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ اور یہی بات ہم ایمان مفصل میں کہتے ہیں۔ جب ہم ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو یہی کہتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، میں ایمان لایا اللہ پر اور اللہ کے فرشتوں پر۔ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کا ہم کو پتہ نہیں کہ کتنے فرشتے ہیں اور ان کے کیا کیا نام ہیں اور ان کی کیا کیا ڈیوٹیاں ہیں اور کب کب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا ہے۔ ہاں، جو مشہور ہے، جو ہمیں احادیث شریف سے بتا دیا گیا کہ فلاں کا نام فلاں ہے اور فلاں کا نام فلاں ہے اور فلاں فلاں کی فلاں ڈیوٹی ہے، جتنی باتوں کا ہم کو فرما دیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہم ان باتوں کو اسی طرح مانتے ہیں جس طرح ہمیں بتایا گیا ہے۔ لیکن جس کے بارے میں نہیں بتایا گیا، ہمارا ایمان ہے کہ اللہ نے ان کو پیدا کیا اور وہ ایگزسٹ کرتے ہیں، اور کتنے ہیں یہ اللہ جانتے ہیں، لیکن ہم مانتے ہیں ان کو۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا حی یا قیوم، اس قدر فرشتے، اس قدر فرشتے، اس قدر فرشتے کہ جس کی کوئی انتہائی نہیں۔ معراج شریف کی رات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمانوں کی طرف جا رہے تھے تو فرشتوں کی ایک قطار دیکھی جو آ رہی ہے اور جا رہی ہے، آ رہی ہے اور جا رہی ہے۔ پوچھا جبرائیل علیہ السلام سے، یہ کون سی جماعت ہے، کہاں آ رہی ہے اور کہاں جا رہی ہے؟ فرمایا یہ فرشتوں کی جماعت ہے جو آسمان سے زمین کی طرف اللہ کی رحمتیں برکتیں لے کر آ رہی ہے اور زمین سے بندوں کے اعمال لے کر اللہ کی طرف جا رہے ہیں۔ اے پیغمبر علیہ السلام، میں انہیں جب سے اللہ نے مجھے بنایا میں انہیں اسی طرح دیکھ رہا ہوں، نہ مجھے اس کی ابتدا کا پتہ ہے نہ انتہا کا پتہ ہے، نہ میں نے ان کی بگننگ دیکھی نہ میں نے ان کی اینڈنگ دیکھی۔ جہاں سے جب سے یہ مجھے اللہ پاک نے بنایا ہے اور پیدا کیا ہے، میں ان کو اسی طرح آتے جاتے دیکھ رہا ہوں۔ اللہ ہی جانتے ہیں وہ کتنے۔ ایک اور روایت سے، ایک اور واقعے سے آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ اللہ کے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کو آج انتقال ہوئے تقریباً 1453 ایئرس کے قریب ہو گیا ہے، تقریباً یوں سمجھے 1450 سال کے قریب ہو گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو دنیا سے رخصت ہوئے یا نبی بنائے گئے۔ 1450 سال ایوریج کہتا ہوں، اور دنیا سے تشریف لے گئے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام تو 1433 سال ہو گئے۔ جس دن سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، ہم حاجی اور دنیا کے دوسرے مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام کے لیے حاضری دیتے ہیں، اسی طرح آسمان سے اس دن سے روزانہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام پیش کرنے کے لیے 70,000 فرشتے آتے ہیں۔ اس دن سے 70,000 فرشتے روزانہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اطہر پر صلاۃ و سلام کے لیے آسمان سے آتے ہیں۔ صبح آتے ہیں، شام تک رہتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں۔ فرمایا کہ جو پہلے دن آ گیا، اب قیامت تو آ سکتی ہے، اس کی باری نہیں آ سکتی۔
قیامت تو آ جائے گی، لیکن قیامت سے پہلے اس کی باری نہیں آئے گی، بلکہ نئے نئے فرشتے نئے نئے فرشتوں کی جماعتیں آ رہی ہیں۔ تو اندازہ لگا لیجئے کہ 1430 سال 33 سال آج اس کو ہوئے، اور 1433 سال میں روزہ کتنے دن ہوتے ہیں، اور ہر دن کے آپ 70,000 کے ساتھ اس کو ضرب دیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، ایک اندازہ ہو جائے گا۔ اور جب تک دنیا رہے گی، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے دنیا نے بھی کتنے رہنا ہے، کتنے سال رہنا ہے، کتنے 100 سال رہنا ہے، کتنے 1000 سال رہنا ہے، یہ تو اللہ ہی کو پتہ ہے، ہم نہیں جانتے۔ آثار بتا رہے ہیں کہ قیامت قریب ہے، علامات قیامت کی ظاہر ہو رہی ہے، یہ ضرور ہے، لیکن قیامت پریسائزلی کب آئے گی، کون سے سال آئے گی؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور چند سوالات کیے۔ یہ انتقال سے اور اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے دنیا سے پردہ فرمانے سے چند دنوں چند ہفتوں پہلے کی بات ہے، چند ہفتوں پہلے حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے۔ بہت لمبی حدیث ہے، اس حدیث پاک کو حدیث جبرائیل کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ اب ساری حدیث پاک اس وقت آپ کی مجلس میں نہیں پیش کر سکتا، اس لیے کہ موضوع دوسرا ہے، اور پتہ نہیں اس موضوع کے ساتھ بھی میں انصاف کر پاؤں گا یا نہیں، کہ اس سے پہلے وقت پورا ہو جائے، یہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ اور یہ میں نے موضوع کا انتخاب آج کی مجلس کے لیے خاص طور پر اس لیے کیا کہ آپ کی معلومات میں اضافہ کرنا ہے۔ آپ کو ایک بات معلوم ہونی چاہیے، تو آپ میں سے جس کو معلوم ہے الحمدللہ، اور جس کو معلوم نہیں ہے ان کی معلومات میں اضافہ ہو جائے، اس غرض سے آج کی مجلس میں نے قرآن مجید کی آیت منتخب کی ہے۔ اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے اللہ کرے کہ اللہ اس وقت میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی جو بات مجھ سے کہلوائے، حق کی کہلوائے، خیر کی کہلوائے، سچ کی کہلوائے، اور اللہ سبحانہ و تعالی مجھ کہنے والے کو، آپ سننے والوں کو اللہ عمل کی توفیق بھی بخشے، آمین یا رب العالمین۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی خدمت اقدس میں اتنے سالوں سے، اتنے 1433 سال سے روزانہ 70,000 فرشتے اترتے ہیں، اور وہ فرشتے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، اور قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ 1300-1400 سال یہ گزر گئے، 1450 سال، اور پتہ نہیں دنیا کتنی دیر اور رہتی ہے، یہ اللہ ہی کو علم ہے۔ ہاں، ہم آثار دیکھ کر یہ اتنا بتا سکتے ہیں کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں ہے، پر کب آئے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ اور آثار کیا دیکھے ہم نے قیامت کے، آپ حیران ہوں گے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس امت کو کیا کہتے ہیں، غفلت میں نہیں چھوڑا، اور اس امت کو قیامت کی معلومات سے بے خبر نہیں کیا۔ امت کے سامنے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام قیامت کی نشانیاں بیان کر کے گئے ہیں کہ جب یہ دیکھو تو سمجھ جانا قیامت زیادہ دور نہیں ہے۔ علماء نے مستقل اس پر کتابیں لکھی، عربی زبان میں میرے پاس کتاب ہے تقریباً 150 صفحے کی، اور اس 150 صفحات میں بڑی بڑی نشانیاں جو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے قیامت کے قریب ہونے کے حوالے سے بیان کی، اس کتاب میں موجود ہے۔ بڑی بڑی نشانیاں، چھوٹی چھوٹی تو بے شمار ہیں۔ ان میں سے ایک نشانی
چلو میں وہ سنا دیتا ہوں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب تشریف لائے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے پاس انسانی شکل میں، تو سیاہ بال، بالکل سیاہ بال، کالے بال، ایک بال بھی سفید نہیں، اور سیاہ تو سخت سیاہ، یعنی بالکل جوان، اور کپڑا پہنا ہوا ہے تو شدید سفید کپڑا۔ صحابی فرماتے ہیں لا یعرفہ منا احد، ہم مدینہ والوں میں سے اس لڑکے کو، اس نوجوان کو کوئی بھی جانتا نہیں تھا۔ اگر مدینہ منورہ کا رہنے والا ہوتا تو ہم سمجھ جاتے کہ کون کس کا بیٹا ہے، لیکن کوئی نہیں جانتا مدینہ منورہ کا۔ لیکن سفر سے بھی آیا نہیں لگتا ہے، اس لیے کہ سفید کپڑا ہے، اور جب سفید کپڑا ہے تو معلوم ہوتا ہے یہ باہر سے نہیں آیا، لوکل ہے، اور لوکل میں کوئی اسے جانتا نہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وہ حاضر ہوئے، اور حاضر ہونے کے بعد اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اس طرح بے تکلفانہ انداز میں بیٹھ گئے کہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا گھٹنا اپنے گھٹنے سے ملا دیا، گھٹنے سے گھٹنا ملا دیا۔ اب یہ تو کوئی بے تکلف انسان ہی کر سکتا ہے، اگر کر سکتا ہے تو، ورنہ عام انسان نہیں کر سکتا۔ عام انسان تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے ادباً اور اکراماً اور تعظیماً دور بیٹھتے تھے۔ کوئی اتنا قرب نہیں حاصل کرتا کہ گوڑے سے گوڑا ملا دے۔ ہاں، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اگر کسی کے ساتھ اس طرح کے بے تکلف ہو جائے تو ہو جائے، لیکن کسی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں یہ جرأت نہیں تھی کہ وہ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے اس قدر بے تکلف ہو۔ درمیان میں فاصلہ رہتا تھا۔ اور ایک بات اور بتا دوں کہ جس مجلس میں حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہو دائیں طرف، اس مجلس میں اللہ کے پیغمبر علیہ السلام اور سیدنا ابو بکر صدیق، ان دو کے درمیان کسی کو بیٹھنے کی جرأت نہیں ہوتی تھی، اور بیٹھ ہی نہیں سکتا تھا، بیٹھنے کی ہمت ہی نہیں۔ یعنی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے بالکل ساتھ میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھا کرتے تھے، اور کبھی ایسا نہیں ہوا ہو کہ ان دو کے درمیان کوئی آ کر بیٹھ گیا۔ ایک بڑا عجیب واقعہ یاد آیا تو سنا دوں کہ ایک اعرابی، بدو، دیہاتی، پنڈو، مشہور اور فیمس صحابی نہیں تھے، گاؤں میں رہنے والے صحابی تھے۔ وہ جب مجلس میں تشریف لائے، لا کر پیچھے بیٹھ گئے، تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے جب ان کو دیکھ لیا تو فرمایا کہ اس کو اٹھاؤ اور اس کو میرے قریب لاؤ۔ وہ اور قریب آ کے بیٹھے، فرمایا وہاں سے اٹھ اور قریب آ، اور وہ قریب آ کر بیٹھے، وہاں جگہ تھی وہاں بٹھا دیا، فرمایا اور قریب آ، اور جب قریب آ کر بیٹھے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرمایا ارے یہاں سے بھی اٹھ اور یہاں آ کے بیٹھ، اور اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان میں ان کو بٹھا دیا۔ یہ پہلا واقعہ ہے۔ اس سے پہلے نہ کوئی بیٹھتا تھا، نہ کسی کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے بٹھایا۔ یہ پہلا موقع ہے کہ ایک آ کے مسجد نبوی شریف میں پیچھے بیٹھ گئے، ادھر سے اٹھایا، پھر اور وہ قریب بیٹھے، پھر اٹھایا، اور پھر اپنے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ان کو بٹھایا کہ تو یہاں بیٹھ، یعنی اپنے سے قریب بٹھایا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آدمی اوے ہو گئے۔ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین انتہائی حیران کہ ہم نے اتنے سالوں میں نہ مکہ شریف میں نہ مدینہ شریف میں بڑے بڑے قریبی ساتھی تھے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے، مگر کسی کو اس قدر قربت نہیں بخشی اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے۔ آج یہ آدمی گاؤں سے آیا ہے، پنڈ سے آیا ہے، اور شاید پہلی دفعہ آیا ہے، اور اس کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنے اتنا قرب نصیب کر دیا۔
سیدنا عمر بھی ہیں، سیدنا عثمان بھی ہیں، سیدنا علی بھی ہیں، طلحہ بھی ہیں، زبیر بھی ہیں، سعد بھی ہیں، سعید بھی ہیں، عبد الرحمن ابن عوف بھی ہیں، ابو عبیدہ ابن الجراح بھی ہیں، بلال بھی ہیں، سلمان بھی ہیں، ابو ذر بھی ہیں، خالد بن ولید بھی ہیں، اور بے شمار صحابہ کرام ہیں جن سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام مختلف مواقع پر محبت کا اظہار کیا کرتے تھے، لیکن کسی کو یہ درجہ نہیں دیا جو آج اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ایک پنڈ سے آنے والے، جو مدینہ منورہ کے رہنے والے نہیں، جو فیمس صحابی نہیں ہیں، ان کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام یہ درجہ دے رہے ہیں۔ بڑے حیران، یہ کیا بات ہے؟ کون ہے؟ کیا بات ہے؟ ہوتے ہیں تعجب کی بات۔ اب مثال کے طور پر میں مثال دیتا ہوں، اس کو یہ مت سمجھیے گا کہ آپ اور میں پچھلے ایک دوسرے کو 40 سال سے جانتے ہوں۔ جمعہ بیان ہو رہا، آپ آ رہے ہیں، میں بیان کر رہا ہوں، بیٹھا ہوا ہوں، آپ نے ادھر سے اشارہ کیا، میں نے اشارے کا جواب دے دیا، آپ نے حال پوچھ لیا، میں نے ہاتھ بتا دیا، حال بتا دیا۔ لیکن کبھی ایسا ہو کہ میں بیان کر رہا ہوں اور ایک اجنبی انسان اچانک آ جائے، میں اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہو جاؤں، ان سے ملاقات کروں، وہ میرے پاس آ جائے، ملاقات کریں، گلے ملے، احوال سنیں، بیان بند کر کے میں اس سے بات کروں 5 منٹ، پھر وہ بیٹھ جائیں، تو آپ سب کو تعجب ہوگا کہ نہیں کہ یہ ہے کون؟ کہ جن کے لیے بیان بھی روک دیا گیا، جس کے لیے کھڑے بھی ہو گئے، جس سے ملاقات بھی کی، جس سے بات چیت بھی کی۔ ہم ہمیشہ جمعہ کو آتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا، یہ کون ہے؟ اور یہ زندگی میں پہلی بار ہو رہا۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کسی کو بٹھائے جانے کا یہ پہلا واقعہ ہے، اس سے پہلے واقعہ نہیں ہوا۔ سارے تعجب میں، سب تعجب میں کہ آخر یہ ہیں کون اور کیوں بٹھایا اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اتنا قریب، اپنے بالکل پڑوس میں، اور پڑوس بھی ایسا کہ ان کے اور ابوبکر کے درمیان بٹھا دیا۔ ایک دوسرے کا منہ دیکھنے لگے، ایک دوسرے سے اشاروں کناروں میں پوچھنے لگے، جی کون ہے جنہوں نے اپنے کول بٹھایا ہے؟ اتنا کول، اس قدر قریب کہ ابوبکر سے بھی قریب بٹھا دیا۔ تو جب اللہ کے پیغمبر وہ جانے لگے تو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون ہے؟ آپ کے کوئی رشتہ دار ہیں، اعزاء قارب ہیں، پہلی دفعہ ملنے آئے ہیں، کون ہیں آخر، ہیں کون کہ اتنے قریب بیٹھ گئے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک الفاظ کے ساتھ مجھ پر درود بھیجتے ہیں، اللہ نے کہا ہے کہ اس کو اپنے قریب بٹھا دو۔ یہ ایک الفاظ مخصوصہ کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ جب یہ مجلس میں آ رہے تھے، اللہ نے مجھے الہام کیا، وحی کی کہ جب یہ آ جائیں تو اپنی مجلس میں اتنا قریب بٹھائیں کہ ابوبکر اور آپ کے درمیان وہ آ کے بیٹھ گئے۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر وہ درود شریف کون سا ہے؟ یہ وہ کون سا درود شریف پڑھتے ہیں کہ جس کی بنیاد پر اتنا قریب بٹھایا گیا؟ دی جاتا ہے وہ درود شریف میں آپ کو بتا دوں، اور اس امید کے ساتھ بتاؤں کہ آپ یاد بھی کریں گے اور اس درود شریف کو پڑھیں گے بھی، کہ قیامت کے دن اس درود شریف کے پڑھنے کی یا کثرت کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیغمبر علیہ السلام کا کل قیامت کے دن ہمیں بھی قرب حاصل ہو جائے۔ اس درود شریف کی کثرت کی وجہ سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام ہمیں بھی قیامت کے دن اپنے اتنا قریب بٹھا دیں، اتنا قریب بلا لیں۔ وہاں تو ایک نظر شفقت جس پہ پڑ گئی، ایک نظر شفقت،
آپ کہاں اور میری ذات کہاں؟ آپ کہاں، میری ذات کہاں، لب پہ ہو ان کا نام، یہ میری اوقات کہاں؟ یہ میری اوقات کہاں؟ لب پہ ہو ان کا نام، یہ میری اوقات کہاں؟ آپ کہاں، میں کہاں اور آپ کی ذات کہاں؟ وہاں قیامت کے دن جس کو دیکھ رہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نظر شفقت سے اور نظر رحمت سے، وہ کتنا خوش نصیب ہوگا۔ تو جس کو اپنے قریب بلا لے، اپنے قریب بٹھا لے، اس کی خوش قسمتی کے کیا کہنے، ان کی بلندی قسمت کے کیا کہنے۔ وہ درود شریف یہ ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب وترضی لہ، کما تحب وترضی لہ، یہ دو جملے یاد کرنے، کما تحب وترضی لہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم بھی کہہ دے، کما تحب وترضی لہ، بس یہ چار جملے یاد، کما تحب وترضی لہ۔ کہ یہ صحابی، یہ پنڈ سے آئے ہوئے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قدر اس جملے کے ساتھ مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں، میں نے نہیں بیٹھایا، اللہ نے مجھے کہا کہ اس کو ابو بکر تیرے درمیان بٹھانا ہے۔ اندازہ لگا لیجیے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم کما تحب وترضی لہ، کما تحب وترضی لہ، کما تحب وترضی لہ۔ تو یہ تو کوئی، میں کہہ رہا تھا یہ تو کوئی قریبی آدمی ہی کر سکتا ہے، اور جو پہلی دفعہ آیا ہو وہ اتنا بے تکلف ہو جائے کہ اپنا گھٹنا بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے کے ساتھ ملا کر بیٹھے۔ اور پھر صرف یہی نہیں، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بے تکلفی کا اظہار یوں کیا کہ اپنے دونوں ہاتھ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ران پر رکھ دیے۔ جب آدمی بات کرتا ہو اور دوست ہو تو اپنے دونوں ہاتھ اپنے ران پر رکھے تو سمجھ میں آیا، لیکن اپنے پارٹنرز کی ران پر اور ان کے جو ہے سائی پر ہاتھ رکھ دینا، یہ تو بہت بڑی بے تکلفی کی دلیل ہے۔ اگر اتنے بے تکلف ہیں تو ہم میں سے کوئی ایک تو اس کو پہچانتا نا۔ ابو بکر پہلے دن سے ہیں، عثمان ہیں اور دیگر صحابہ کرام ہیں، سعد بن ابی وقاص ہیں، بڑے بڑے صحابہ کرام ہیں جو پہلے دن سے، دوسرے دن سے، تیسرے دن سے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ ہیں، لیکن وہ بھی نہیں پہچانتے۔ نہ مکہ شریف والے پہچانتے ہیں اس آنے والے کو، نہ مدینہ شریف کے رہنے والے پہچانتے ہیں اس آدمی کو، یہ آدمی ہے کون؟ اور بے تکلف اس قدر ہے کہ گویا بچپن سے جانتے ہیں، شروع دن سے جانتے ہیں۔ اور حال یہ ہے کہ مدینہ منورہ میں اور اس مجلس میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا۔ وہ آئے اور آ کر اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے چند سوالات کیے۔ مل اسلام، اسلام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے انہیں اسلام کے بارے میں بتایا۔ پھر پوچھا مل ایمان، ایمان کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے ان کو ایمان کے بارے میں بتایا کہ ایمان اس کا نام ہے۔ پھر انہوں نے تیسرا سوال پوچھا مل احسان، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے احسان کا بھی جواب دیا۔ احسان کسے کہتے ہیں؟ اب تعجب کی بات یہ ہے کہ جب پوچھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ان کو آتا نہیں ہے، اور جب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام جواب دے دیتے ہیں تو آگے سے یہ کہتا ہے صدقتا، آپ نے سچ کہا، آپ نے اسلام کے بارے میں جو بتایا سچ کہا۔ اس کا مطلب پہلے اس کو پتا تھا، جبھی تو اس کی تصدیق کر رہے ہیں۔
اگر مجھے معلوم نہ ہو اور میں آپ سے کوئی سوال کروں اور آپ مجھے اس کا جواب دے تو میں آپ کو تھینک یو کہوں گا، شکریہ جی، جزاک اللہ جی۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا ہاں یو آر رائٹ، آپ نے سچ کہا ہے، ایبسلیوٹلی رائٹ۔ اس لیے کہ اگر میں یہ جواب دوں کہ آپ نے سچ کہا، اس کا مطلب مجھے پہلے پتا تھا، میں کہیں سے پوچھ کے آیا ہوں۔ تو جب پوچھ کے آیا اور پتا ہے تو مجھ سے کیوں پوچھ رہا؟ اور جب نہیں پتا ہے تم کو اور پوچھ رہا ہے تو تمہیں جزاک اللہ کہنا چاہیے تھا، دعا دینی چاہیے تھی، ورنہ خاموش ہی رہتے۔ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ آپ سچ کہہ رہے ہیں؟ تینوں سوال، مل اسلام، مل ایمان، مل احسان، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے تینوں سوال پوچھ رہے ہیں، اور تینوں سوال کا جواب ملنے پر کہہ رہے ہیں صدقتہ، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام فرماتے ہیں ہمیں بہت تعجب ہوا، فعجبنا، ہمیں اس کی اس حرکت پر اتنا تعجب ہوا کہ یسألہ ویصدقہ، پوچھتے بھی ہیں پھر اس کی تصدیق بھی کرتے ہیں۔ پھر چوتھا سوال انہوں نے یہ پوچھا کہ متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام سے یہ آنے والے اجنبی مہمان جس کو کوئی نہیں پہچانتا، جوان ہے کوئی پہچانتا نہیں، مدینہ منورہ کے ہے نہیں، باہر سے آئے ہوئے دکھتے نہیں ہیں، اس لیے کہ کوئی جانتا نہیں پہچانتا نہیں، کسی کے ساتھ آئے نہیں، اور سفید کپڑا ہے، بالکل سفید، جیسے ابھی گھر سے بدل کے آئے ہوں۔ اور پھر آ کر بیٹھنے کا انداز بتا رہا، گھٹنے سے گھٹنا ملا کر اور اپنا ہاتھ ان کے ران مبارک پر رکھ کر، اتنی بے تکلفی کا اظہار، گویا بچپن سے جانتے ہوں اور کسی نے دیکھا نہیں اس کو۔ اور پھر سوال اور سوال کے بعد تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور چوتھا سوال پوچھ لیا کہ متی الساعہ، قیامت کب قائم ہوگی؟ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اس کا جواب دیا، فرمایا المسئول منہا بأعلم من السائل، کہ اے سوال کرنے والے، تو جو مجھ سے سوال کرتا ہے قیامت کے بارے میں، تو اس کے جواب میں سائل اور مسئول، پوچھنے والا اور جس سے پوچھا گیا، دونوں برابر ہیں۔ مسئول کو بھی پتہ نہیں، اس لیے تو سوال کر رہا، لیکن جس کو پوچھ رہا اس کو بھی معلوم نہیں کہ قیامت کب آئے گی پریسائزلی۔ مَا الْمَسْئُولُ عَنْهَا بِأَعْلَمْ مِنَ السَّائِلِ، سائل اور مسئول اس مسئلے میں برابر ہیں، تجھے نہیں پتا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ کب قیامت آئے گی پریسائزلی، کہ کون سا دن ہوگا، کون سا مہینہ ہوگا، کون سا سال ہوگا، کون سی صدی ہوگی، اللہ ہی جانتا ہے۔ لیکن اے میرے پوچھنے والے سائل، البتہ اگر تو یہ جاننا چاہتا ہے کہ قیامت کی نشانیاں کیا ہیں تو میں تجھے بڑی بڑی نشانیاں بیان کر دیتا ہوں۔ اگر تجھے قیامت کے بارے میں پتہ نہیں ہے تو قیامت کی نشانیاں بتا سکتا ہوں، جب تو نشانیوں کو دیکھ لے گا تو قیامت کی تیاری کر کے، اب قیامت قریب ہے۔ اس لیے کہ نشانیوں سے اس چیز کا پتہ لگا سکتے ہیں آپ آسانی کے ساتھ، کبھی زیادہ دور نہیں ہے۔ آپ کسی سے پوچھیں کہ بھائی کہاں رہتے ہو، بھائی آپ اس طرح آنا، بری میں داخل ہونا، اور اس طرح ٹرن کرنا، اور اس طرح آنا، اور جب آپ کو آزدہ نظر آئے، اس کے ساتھ ٹیکے مارکس نظر آئے، اس کے ساتھ آرگو نظر آئے، اس کے ساتھ پنجاب یہ ٹیک اوے نظر آئے، اس کے ساتھ نفیس جو ہے وہ یہ نظر آئے، مٹھائی والا نظر آ جائے، تو بس سمجھ لینا مسجد قریب ہے۔ وہ مسجد نہیں ہے، لیکن مسجد اب زیادہ دور بھی نہیں ہے، یہ نشانیاں ہیں مسجد کے ارد گرد کی۔ اگر یہ چیزیں آپ کو نظر آ جائیں تو سمجھ جانا کہ مسجد قریب ہے، وہاں آگے آ جانا یا کسی کو پوچھ لینا، وہاں سے زیادہ دور ہم نہیں رہتے۔ ہم لوگوں کو اسی طرح بتاتے ہیں کہ فلاں جگہ پر آ جانا، فلاں جگہ تمہیں نظر آ جائے
تو اس وہاں کسی کو پوچھ لینا یا وہاں کھڑا ہونا، میں آ جاؤں گا، پیدل ہی آ جاؤں گا۔ اے پوچھنے والے سائل، قیامت کا تو مجھے پتہ نہیں کہ پریسائزلی قیامت کب آنے والی ہے، البتہ اگر تم مجھ سے اس کی اشراط پوچھتے ہو، اس کی علامتیں پوچھتے ہو، تو میں اس کی علامتیں بتا دیتا ہوں کہ جب تم ان علامتوں کو دیکھو تو سمجھ جانا کہ اب قیامت زیادہ دور نہیں ہے، قیامت قریب ہے۔ ایک قیامت ہے جس میں پوری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، یہ بات نوٹ کر لیں۔ ایک قیامت ہے جس میں پوری دنیا کو اللہ توڑ پھوڑ دیں گے۔ اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا صَعِيدًا جُرُزًا۔ ختم کر دیں گے اس کو۔ بنایا ہے تمہارے امتحان لینے کے لیے، جب وہ وقت مقررہ آ گیا، جب میں نے اس دنیا کے نظام کو لپیٹنا ہے تو دنیا کی ہر چیز توڑ پھوڑ دیں گے۔ القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ الحاقہ ما الحاقہ وما ادراک ما الحاقہ، اللہ قرآن مجید کے 29ویں پارے میں ارشاد فرماتے ہیں، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها، زمین ہلا دی جائے گی، اور 17 سپارے میں فرماتے ہیں یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم۔ بڑا سخت وقت ہے، بڑا سخت وقت ہے۔ یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى وما هم بسکارى ولکن عذاب اللہ شدید۔ دودھ پلانے والی عورتیں اپنے دودھ پیتے بچے کو چھوڑ دیں گی، حاملہ عورتیں اس قدر دہشت ہوگی اس زلزلے کی کہ حاملہ عورتوں کے حمل گر جائیں گے۔ اور اے مخاطب، تو اس دور میں لوگوں کو دیکھے گا کہ جس طرح ایک شراب پیا ہوا انسان مدہوش ہوتا ہے، اس طرح اس زمانے کے لوگوں کی حالت ہوگی، مدہوشی کی کیفیت ان پہ طاری ہوگی۔ وہ مدہوش اور شراب پی کر مدہوش نہیں ہوں گے، لیکن اللہ کے عذاب کے خوف سے وہ مدہوش ہو چکے ہوں، ان کے ہوش اڑ جائیں گے۔ مختلف مواقع پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قیامت کے نقشے کو کھینچا ہے، جس میں ساری زمین توڑ پھوڑ کر یکساں کر دی جائے گی، کوئی چیز نہیں بچے گی، نہ پہاڑ بچیں گے، نہ بڑی بڑی عمارتیں بچیں گے، نہ کچھ یہ نہ کچھ، سارا کچھ تباہ و برباد۔ یہ ہے قیامت، ایک بڑی قیامت جس میں زمین کا نقشہ لپیٹ دیا جائے گا۔ اتنا بڑا سورج اور اتنی گرمی والا سورج اور اتنی روشنی والا سورج، اللہ فرماتے ہیں اذا الشمس کورت، جب یہ سورج بھی بے نور کر دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، اتنے بڑے بڑے ستارے، اتنے چمکدار ستارے، ختم۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، پہاڑ بھی اڑا دیے جائیں گے، اڑا دیے جائیں گے، روئی کے گالوں کے مانند پہاڑ اڑیں گے۔ جس طرح کوئی بم بلاسٹ نہیں ہوتا، اور بم بلاسٹ ہونے کے بعد یہ جس طرح بڑے بڑے پتھر گرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں پورے دنیا کے پہاڑ، مضبوط سے مضبوط ترین پہاڑ اس طرح فضاؤں میں اڑیں گے جس طرح روئی کے گالے اڑتے ہیں، جس طرح کپاس اڑتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس طرح پہاڑ اڑیں گے۔ اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت اذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ۔ اللہ قرآن مجید کے متعدد سپاروں میں اور متعدد جگہوں پر اللہ قیامت کا نقشہ کھینچتے ہیں۔ کہ یہ تو ایک بڑی قیامت ہے جو ساری دنیا تباہ و برباد کر دی جائے گی، اور ایک چھوٹی قیامت ہے۔ ہم لوگ بڑی قیامت اور اس کی نشانیوں کے بارے میں بہت فکر مند ہیں۔ آپ یوٹیوب اٹھا کر دیکھیں تو یوٹیوب میں بھرمار ہے پریڈکشن کی، فلاں کہتا ہے 2022 یہ آخری جو ہے اسی میں کچھ ہونے والا ہے،
امام مہدی نکلنے والے ہیں، اور کوئی کہتا ہے 2023، کوئی کہتا ہے 2024، کوئی کہتا ہے 2025، اور کسی نے پریڈکشن یہ دی، کسی نے پریڈکشن یہ دی کہ اتنے میں سے قیامت آ جائے گی۔ بڑی قیامت کے بارے میں ہم بہت پریشان ہیں، گویا پوری دنیا ہماری ہے، اور پوری دنیا میں ہمارے گھر ہیں، اور پوری دنیا میں ہماری فیکٹری ہے، اتنے ہم پریشان ہیں، لیکن چھوٹی قیامت کے بارے میں کوئی پریشان نظر نہیں آتا۔ حالانکہ میرے اور آپ کے لیے بڑی قیامت سے زیادہ پریشانی کے بعد چھوٹی قیامت ہے۔ ایک بڑی قیامت ہے، اس میں تو سب نے ٹور جانا ہے، سب تباہ و برباد ہو جانا ہے، کسی کا کچھ رہے گا نہیں، اس کے بارے میں ہمیں بڑی فکر ہے۔ اس کی معلومات کرتے رہتے ہیں، اس کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، پریڈکشن ہے تو بھائی اس پر بحث شروع ہو جاتی ہے، اچھا یہ بھی صحیح ہے کیا، یہ بھی صحیح ہے کیا، یہ بھی صحیح ہے۔ بھائی وہ تو آنی ہے جب آنی ہے، لیکن چھوٹی قیامت جس سے میں نے اور آپ نے اور ہر انسان نے اور ہر مسلمان نے اور ہر نمازی نے اور غیر نمازی نے، چاہے وہ نیک ہو، چاہے وہ بد ہو، چاہے وہ حاجی ہو، چاہے وہ غیر حاجی ہو، چاہے وہ قرآن شریف پڑھتا ہو نہ پڑھتا ہو، ہر انسان نے اس چھوٹی قیامت سے گزرنا ہے۔ اور وہ چھوٹی قیامت کیا ہے؟ من مات فقد قامت قیامتہ، فرمایا کہ جو مر گیا اس کی قیامت تو اسی وقت سے شروع ہو گئی، وہ موت ہے۔ اس کی قیامت یعنی دنیا کا چھوٹنا اور دنیا کا اس کے ہاتھوں سے نکل جانا اور آخرت میں پہنچ جانا، یہ ہر انسان کا تو مرنے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے نا۔ اب جو لوگ دنیا سے چلے گئے وہ اپنی قیامت تو اپنے ساتھ بپا کر کے گئے، دنیا چھوڑ گئے، آخرت میں چلے گئے، آخرت میں چلے گئے۔ اگر وہ نیک تھے تو پتہ نہیں کب سے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نعمتوں میں آرام کر رہے ہیں اور مزے کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔ اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، جو برے تھے، بے نمازی تھے، بے ایمان تھے، مشرک تھے، کافر تھے، اور جو اللہ کے احکام پر چلنے والے نہیں تھے، وہ اللہ کے عذاب میں ہیں نہ معلوم کب سے۔ ان کی تو قیامت شروع ہو گئی۔ قیامت نام ہے اس دنیا کو چھوڑ دینے کا اور آخرت میں قدم رکھنے کا۔ آدمی کی روح نکلتی ہے اور نکلتے ہی اس نے دوسری دنیا میں قدم رکھ دیا۔ بلکہ روایتوں میں تو یہاں تک آتا ہے کہ ابھی روح نکلی نہیں، بس روح نکلنے والی ہے، اس نے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو دیکھ لیا، اور اسرافیل علیہ السلام کے ساتھ آنے والے فرشتوں نے اس پر کام شروع کر دیا۔ اگرچہ اس کے اندر سانس چل رہی ہے مگر اس کا رشتہ دنیا سے کٹ گیا ہے، آخرت سے جڑ گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس پر سکرات کا عالم شروع ہو گیا اور جس پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخرت کے پردے کھول دیا، اب اس انسان کے ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ختم۔ توبہ کا دروازہ اس پر بند ہو گیا، اس لیے کہ اس نے فرشتہ دیکھ لیا، تو اس نے آخرت دیکھ لی۔ اور حدیث شریف سنا رہا ہوں، فرمایا جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھ کھلی کی کھلی اور پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہے، ہم بعد میں آنے والے اس کو بند کرتے ہیں۔ فرمایا اس کی آنکھ پھٹی کی پھٹی اور کھلی کی کھلی کیوں رہ گئی ہے؟ فرمایا جو فرشتہ اس کی روح کو لے کر جا رہا ہوتا ہے وہ اس کی روح کو دیکھ رہی ہوتی ہے، ختم ہو گیا۔ اسی لیے توبہ کا دروازہ اس وقت تک کھلا ہے جب تک کہ آخرت کے منظر اس پہ کھولے نہیں جاتے۔ اس نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، اس نے حضرت اسرافیل علیہ السلام ملک الموت کو نہیں دیکھا، اس نے آخرت کے مناظر نہیں دیکھے، ورنہ دنیا میں ابھی اس کے جسم میں جان ہے اور اللہ بتا دیتے ہیں تو نیک تھا تو تیرے لیے یہ جنت ہے اور تو برا تھا تو تیرے لیے یہ مقام ہے۔ مرنے سے پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی، یہ دیکھو اب آپ کا پوتا آیا جس کے ساتھ آپ پیار کرتے تھے، یہ دیکھو یہ بھی آیا، یہ دیکھو یہ نواسا نواسی آئی، یہ دیکھو کتنا ہم پیار کرتے تھے، دیکھو آپ کو بھی دیکھ رہا ہے، دیکھو آپ کو دیکھنے کے لیے آیا ہے۔ ارے کچھ نہیں، وہ اب تم لوگوں سے غافل ہو چکا ہے، تم لوگ اس کے لیے مر چکے ہو، تمہارے لیے مر چکا ہے، اب وہ اپنی آخرت کو دیکھ رہا ہے۔ جنت ہے تو جنت کو دیکھ رہا ہے، جہنم ہے تو جہنم کو دیکھ رہا، اب یہ دنیا سے نہیں ہے، اس کا تعلق اس کی لو آخرت سے لگ چکی ہے۔ کیا بے کسی کا منظر ہوگا وہ، کتنی بے بسی اور کتنی بے کسی کا منظر ہوگا
کہ وہ دنیا میں رہتے ہوئے، زندہ رہتے ہوئے اپنوں سے کٹ گیا. گھر والے بلا رہے ہیں، دیکھو سنو، یہ چھوٹا آیا ہے، یہ نکا آیا ہے، یہ پوتا آیا ہے، یہ پوتی آئی ہے، یہ نواسی آئی ہے. ڈال دو اس میں، ڈال دو، واپس دو. کہاں وہ؟ اب وہ تمہارے پاس نہیں ہے، وہ تو آخرت کی طرف اب دیکھ رہا. اس کے سامنے آخرت کے دروازے کھل گئے، آخرت کا منظر کھل گیا. اب وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس کے لیے جو مقام مقرر ہے ان کو دیکھ رہا. ختم ہو گیا. اللہ اس وقت ہماری مدد فرمائے. اللہ کرے ہمارے سامنے آخرت کے وہ منظر کھلیں کہ جس کو دیکھ کر ہمارا آخرت کی طرف جانے کو من کرے. ہم کہیں کہ ہاں، اور ہمارے اندر، ہمارے جسم میں ہماری روح باہر نکلنے کو اس طرح پھڑکے اور اس طرح تڑپے جس طرح ایک آزاد پنچھی، آزاد پرندہ، اس کو پکڑ کر اگر ہم پنجرے میں بند کر دیں تو وہ کس طرح پھڑ پھڑاتا ہے کہ مجھے باہر جانے دو، مجھے باہر نکلنے دو، مجھے کہاں پنجرے میں قید کر دیا. اللہ کرے اس وقت ہمارے بدن میں روح اس طرح تڑپے کہ اے اللہ میں کب تک اس جسم کے پنجرے میں بند ہوں، جلدی سے جلدی نکالے اور جلدی سے جلدی یہ روح نکلے تاکہ جنت میں جا کر مزہ کروں. اللہ ہمیں یہ کیفیت والی موت عطا کرے. مرنا تو ہم سب نے ہے. کوئی آدمی جہاں سے اتنی لمبی زندگی لے کر نہیں آیا کہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے. اگر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا منظور ہوتا، کسی ایک کو رکھنا منظور ہوتا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ میرے اور آپ کے آقا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی لمبی زندگی عطا کرتے کہ ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ ہماری پوری زندگی سے بہتر ہے. ہماری پوری زندگی سے بہتر ہے ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ. لیکن اللہ کے پیغمبر علیہ السلام بھی دنیا سے تشریف لے گئے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کو بھی آخر دنیا کو چھوڑنا پڑا اور پردہ کرنا پڑا. تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کے مولی ہیں؟ ہم نے بھی جانا ہے. لیکن جب بھی ہم جائیں اللہ کرے ایمان کے ساتھ جائیں. اللہ کرے جنت والی منزل کی طرف ہماری جو ہے وہ ہو، ہمارا سفر ہو. جہنم والی منزل کی طرف ہونے سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. اللہ حفاظت فرمائے. مجھے ایک بات یاد آئی، وہ کہہ دیتا ہوں، اب زبان پہ آئی تو. آپ پوچھیں کہ میں نے مانچسٹر جانا ہے تو میں کیا کہوں گا؟ میں کہوں گا ایسے جاؤ، ایسے جاؤ، ایسے جاؤ اور رائٹ مار لو اور سیدھا چلتے رہو، سیدھا چلتے رہو، سیدھا چلتے رہو یہاں تک کہ تم مانچسٹر پہنچ جاؤ گے. مانچسٹر روڈ ادھر سے ایسے جانا، لیفٹ کر دینا اور پھر وہاں سے سیدھا چلے جانا. اگر وہ انسان آپ کی بات سنتا نہیں اور وہ لیفٹ کے بجائے رائٹ مارتا ہے اور دباتا ہے اور زیادہ زور چلاتا ہے، بتاؤ وہ انسان مانچسٹر پہنچے گا؟ کبھی بھی نہیں. جتنی تیزی کے ساتھ جائے گا وہ اپنی منزل سے اتنی تیزی کے ساتھ دور ہوگا. آپ کو لندن جانا ہے اور آپ نے سڑک پکڑ لی گلاسگو کی، چلو اس طرح سمجھو، آپ نے رانگ ٹرن لے لیا اور آپ کو جانا ہے لندن اور پکڑ لیا آپ نے گلاسگو والا. جتنا تیزی کے ساتھ آپ گاڑی بگائیں گے اتنی لندن سے آپ دور ہوتے چلے جائیں گے. لیکن اتنی بات ہمارا ہر طبقہ، چھوٹا بھی سمجھتا ہے، بڑا بھی سمجھتا ہے، جوان بھی سمجھتا ہے، بوڑھا بھی سمجھتا ہے، جو انگلش بولتا ہے وہ بھی سمجھتا ہے، جو انگلش نہیں بولتا وہ بھی سمجھتا ہے اس بات کو، اور ہر آدمی سمجھتا ہے. لیکن عجیب بات ہے کہ اللہ کی یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی کہ ارے میاں تم نے اگر یہ ٹرن لے لیا تو جنت والا رستہ ہے اور اگر یہ ٹرن لے لیا تو جہنم والا رستہ ہے. یہ بات ہم کو سمجھ میں نہیں آتی.
ہم جہنم والے رستے پر ٹرن لے رہے ہیں جس طرف جہنم ہے، لیکن ہم بڑے خوش ہیں کہ چلو یہ رستہ بھی تو جنت جاتا ہے. مان لیا نماز والا رستہ جنت جاتا ہے، روزہ والا رستہ جنت جاتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت والا رستہ جنت جاتا ہے، زکوٰۃ اور حج والا رستہ جنت جاتا ہے، صدقہ اور خیرات والا جنت جاتا ہے. لیکن خیر کوئی گل نہیں، یہ ناچ گانے والا رستہ بھی جنت کو جاتا ہوگا، نماز چھوڑنے والا رستہ بھی جنت کو جاتا ہوگا، اللہ کی نافرمانی والا رستہ بھی جنت کو جاتا ہوگا، کسی کے برائی کرنے والا رستہ بھی جنت کو جاتا ہوگا، اور ہم اس رستے پر جا رہے ہیں اور اس خیال سے جا رہے ہیں کہ ہم جنت کی طرف جا رہے ہیں. ہے کہ نہیں؟ آج نمازیوں سے پوچھو تو بلکہ بے نمازی نماز پڑھنے والے کے مقابلے میں جو غیر دیندار ہے وہ دیندار کے مقابلے میں زیادہ جری ہے. وہ کہتا ہے تسی اپنی گل کرو، میں تو جنت جانا ہے، میں نے تو جانا ہی جانا ہے. نماز ایک نہیں پڑھنی، روزہ ایک نہیں رکھنا، قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرنی، صدقہ اور خیرات نہیں دینا، اللہ کی فرما برداری نہیں کرنی. لیکن ذرا اس کو سمجھا تو کہتا ہے رہن دو تسی اپنی گل اپنے کول، میں تو جنت جانا ہے. رستہ پڑا ہوا ہے جہنم کا اور تیزی کے ساتھ جا رہا، اور وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے جس طرف میں جاؤں جنت میری ہے، دائیں نکل جاؤں بائیں نکل جاؤں سیدھا چلا جاؤں پیچھے چلا جاؤں جنت میری ہے، I can't go wrong، میں جنت پہنچ جاؤں گا. بس وہ اس طرح دبا کے جا رہا. نہیں بھائی، جس طرح لندن کے اور گلاسگو کے دو الگ الگ راستے ہیں. گلاسگو جانا ہو تو یوں جانا ہوگا، لندن والا رستہ نہیں پھڑنا، اور لندن جانا ہو تو گلاسگو والا رستہ نہیں پھڑنا، ورنہ اپنی منزل سے دور چلے جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی دو راستے مقرر کیے ہیں اور دو طریقے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کیے ہیں. قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں فَمِنْهُمْ شَقِيٌّ وَسَعِيدٌ، یا تم سعید ہوگے یا تم شقی ہوگے. تم نے دنیا میں سعادت والا رستہ پکڑا ہوگا یا تم نے دنیا میں شقاوت والا رستہ پکڑا ہوگا. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ شقاوت والا رستہ پکڑ لو اور یہ امید رکھو کہ ہم سعادت والا رستہ حاصل کریں گے، ہم سعید ہو جائیں گے؟ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں یہ کوئی عقل مندی کی بات ہے؟ یہ کوئی عقل مندی کا طریقہ ہے کہ کیا ہم تمہیں جو ساری ساری رات اللہ کے سامنے مصلی پر کھڑے ہو کر رو رو کر گزارتے ہیں، ساری ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے گزارتے ہیں، ساری ساری رات تسبیح و تحمید پڑھتے ہوئے گزارتے ہیں، ساری ساری رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں گزارتے ہیں. جزاک اللہ. کیا وہ انسان اور دوسری طرف وہ انسان کہ جو ساری ساری رات فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، ناچ گانے کرتا ہے، اللہ کی نافرمانیوں میں گزارتا ہے، کہ ہم دونوں کو برابر کریں؟ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون. 29واں سپارہ سورۃ النون، سورہ ملک کے بعد دوسری سورۃ 29 سپارے کی اور اس کا دوسرا رکوع. ان المتقین فی جنات و نعیم سے شروع ہوتا ہے یہ دوسرا رکوع. دیکھ لینا اس میں اللہ کیا فرماتے ہیں، افنجعل المسلمین کالمجرمین، کیا ہم اپنی فرما برداری کرنے والوں کو اور اپنی نافرمانی کرنے والوں کو ہم دونوں کو برابر ٹھہرائیں گے؟ کیا ساری ساری رات عبادت کرنے والوں کو اور ساری ساری رات ناچ گانا دیکھنے والوں کو اور ناچ گانا کرنے والوں کو یہ دونوں برابر ہیں؟ ما لکم، کیا ہو گیا تمہیں، کیف تحکمون، کیسا فیصلہ کرتے ہو؟ تمہارا معیار فیصلہ، تمہارا معیار عدالت غلط ہے بھائی. کیا جنت میں جانے والے اور جنت میں جانے والے اعمال کرنے والے اور دوزخ میں جانے والے اعمال کرنے والے دونوں برابر ہیں؟ لندن اور گلاسگو جانے والے دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ جس نے لندن جانا ہے وہ لندن کا رستہ پکڑے، گلاسگو والے رستے پر پکڑے گا تو گلاسگو تو پہنچے گا، لندن نہیں پہنچ سکتا. اور میرے بھائی ایک بات یاد رکھنا، دنیا میں اگر اس طرح کی غلطی ہو گئی اس کا سدھارا ممکن ہے. گلاسگو پہنچ جائے گا
تو پھر اس کے بعد اسے پتہ چلے گا کہ میں لندن نہیں پہنچا، پھر وہاں سے وہ گاڑی ٹرن کر کے واپس لندن پہنچ سکتا ہے۔ لیکن دنیا سے بدکاروں والی زندگی، مجرمین اور اللہ کی نافرمانوں والی زندگی گزار کے گیا اور بغیر توبہ کے گیا، قیامت کے دن اس کی چھٹی نہیں ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے، اس کی چھٹی نہیں ہے۔ اللہ کا ضابطہ یہ ہے۔ تو ایک بڑی قیامت ہے جس میں ساری زمین تباہ و برباد کر دی جائے گی، کچھ بھی نہیں رہے گا، اور ایک چھوٹی قیامت ہے، اور چھوٹی قیامت معلوم نہیں مجھ پر اور آپ پر کب آ جائے۔ اور چھوٹی قیامت کیا ہے؟ چھوٹی قیامت ہے موت۔ انسان مرا نہیں کہ اس کا دنیا سے تعلق ختم ہو گیا، اس کے لیے تو دنیا تباہ و برباد ہو گئی نا۔ اس کا گھر، اس کی زمین، اس کی گاڑی، اس کا بینک بیلنس، اس کا دکان، اس کے مکان، اس کے شاپ، اس کے مال، سب کچھ ختم، تباہ و برباد ہو گیا، سب کچھ۔ وہ تو دنیا سے نکل کر آخرت کو چلا گیا، یہی تو قیامت ہے اس کی، چھوٹی قیامت۔ ہمیں بڑی قیامت کی فکر ہے اور ہونی چاہیے، معلومات کے لیے ہمیں قیامت کی اور اس کی علامت کی پہچان ہونی چاہیے، لیکن ہمیں اس سے زیادہ چھوٹی قیامت جسے ہم موت کہتے ہیں اس کی فکر ہونی چاہیے۔ پتہ نہیں وہ کب آ جائے، بڑی قیامت تو جب بپا ہوگی، لیکن یہ چھوٹی قیامت کا ہم کو پتہ نہیں کب آ جائے۔ چلتا پھرتا انسان آج کل چلا جاتا ہے، اچھا بھلا انسان بیٹھا ہوا ہے، مجمع میں بیٹھا ہوا ہے، اٹھ کے گیا اور چلا گیا۔ پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے کسی جاننے والے نے یہ بتایا کہ ہم ایک ساتھی کسی کے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے، ہم سب ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بسکٹ لایا، وہ یہ لایا، وہ لایا، سموسہ لایا، پکوڑے لایا، سب کچھ لا کر چھوڑ دیا، اور پھر وہ چائے لینے کے لیے گیا، اور واپس نہیں آیا۔ پیچھے سے رونے کی آواز آئی، یہ بھاگتے ہوئے گئے کہ خاتون کیوں رو رہی ہے، بچے کیوں رو رہے ہیں، جا کر پتہ چلا کہ وہ جو چائے لینے کے لیے گیا وہ اللہ کی رحمت کو پہنچ گیا، ٹھیک ٹھاک چنگا بھلا انسان، پتہ ہی نہیں کیسے اس کی موت آئی، ہارٹ اٹیک ہوا اور وہیں لمبا ڈھیر ہو گیا۔ کیا معلوم ہم نے کب چلے جانا، کیا معلوم ہمارا کب لکھا ہوا ہے، کون سا وقت لکھا ہوا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ جو وقت لکھا ہوا ہے، 1 منٹ اس سے پہلے نہیں اور 1 منٹ اس کے بعد نہیں۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا لِكُلِّ أُمَّةٍ أَجَلٌ، اللہ نے ہر انسان کا ایک وقت مقرر کیا ہے۔ فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ، جب تمہارا وہ وقت مقررہ آ گیا، فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، 1 انچ ادھر نہیں 1 انچ ادھر نہیں، جہاں جب وقت آیا وہیں تم نے انتقال کر جانا ہے۔ موت یہ نہیں دیکھتی کہ اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، موت یہ بھی نہیں دیکھتی کہ اس کے گھر آج خوشی ہے، خوشی کا سماں ہے، چلو 1 دن تو مؤخر کر دو، خوشی تو کر لینے دو، اس کی بہن کی شادی ہے، اس کی بیٹی کی بچی ہے، اس کی بچی کی شادی ہے، اس کے بیٹے کی شادی ہے، اس کے بھائی کی شادی ہے، گھر میں میلہ سجا ہوا ہے۔ ہاں، جس گھر میں میلہ سجا ہوا ہے، دلہا کے آنے کا انتظار ہے اور دلہن کے آنے کا انتظار ہے، اسی لمحے اس گھر میں اس انسان کی میت اور لاش اور موت آتی ہے۔ اللہ دنیا میں ایسے کئی واقعات دکھا چکے، خوش نصیب ہیں وہ کہ جب وہ وقت آتا ہے، جب بھی وہ وقت آتا ہے، اللہ اس جمعہ کی برکت سے، آپ لوگوں کی آمین کی برکت سے، آمین زور سے ہونی چاہیے، اللہ اس آمین کی برکت سے جب ہمارا وہ وقت آئے، اللہ کرے ہم اللہ کی طرف رجوع کر رہے ہوں، آمین، ہمارا وجود بھی پاک ہو، ہماری روح بھی پاک ہو، آمین، وجود بھی پاک ہو۔ کتنے لوگ ہیں جو ناپاک وجود کے ساتھ مر گئے، وضو نہیں، غسل نہیں، چلے گئے۔ اللہ سے مانگو، اللہ جب وہ وقت آئے، اس حال میں آئے کہ ہمارا وجود بھی پاک ہو، ہماری روح بھی پاک ہو، جس جگہ پر ہم مر رہے ہوں وہ جگہ بھی پاک ہو، برکت والی ہو، فرشتوں والی ہو۔ جس حالت میں ہمیں موت آ جائے وہ حالت بھی اچھی ہو، رکوع کی حالت ہو، سجدہ کی حالت ہو، قرآن شریف کی تلاوت کی حالت ہو، ذکر و اذکار کی حالت ہو، کیا معلوم کیسے موت آتی ہے۔ سعودی عرب میں ایک نوجوان بچی 22-24 سال کی شادی ہو رہی ہے، مغرب کی نماز ہو گئی، اب عشاء کی نماز کا وقت آیا، اس کی اماں کو کہتی ہے اماں میں نے نماز پڑھنی ہے، پھر دلہا کے گھر چلے جاؤں گی، دور ہے، پتہ نہیں تھک جاؤں گی، اماں مجھے نماز پڑھ لیں دو۔ اماں کہتے ہیں ابھی ساری دنیا آ گئی ہے، بیٹھی رہ چپ کر کے،
گھر جا کے پڑھ لینا۔ انہوں نے کہا اماں پتہ نہیں بات کا، موت کا کوئی پتہ نہیں، اور پھر بات کا انسان کا کوئی پتہ نہیں، زیادہ تھک جائے، سستی آ جائے، نماز چھوٹ جائے، اماں مجھے پڑھنے دے نماز۔ ماں نے بہت تنگ آ کر کہا جا کے پڑھ کے آ، جلدی جلدی جا۔ ماں نماز پڑھنے کے لیے اس کو بھیج رہی ہے، اور ماں اپنے سہیلیوں کے ساتھ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی۔ بہت دیر ہو گئی، آدھا گھنٹہ ہو گیا، بچی ہے کہ نیچے نہیں آ رہی، دلہن ہے کہ نہیں آ رہی۔ اب وقت کھانے کا شروع ہونا ہے، لوگوں نے کہا بلاؤ بچی کو۔ نیچے سے آواز مارتی ہے، آواز کوئی نہیں۔ جب اوپر جا کر دیکھا وہ سجدے میں پڑی ہوئی ہے اور اس کا انتقال ہو چکا ہے۔ وہ دلہن کا وہ حجلہ عروسی اور وہ دلہن کا لباس عروس وہ کفن میں تبدیل ہو گیا۔ کیا معلوم ہماری قیامت کب آتی ہے؟ ہمیں اس قیامت کی فکر کرنی چاہیے۔ رہ گئی وہ قیامت جو بڑی قیامت ہے، جس میں ساری دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی، وہ بھی حق ہے۔ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ، قیامت حق ہے، لیکن ہماری قیامت تو اس قیامت کے لیے نہیں ٹھہری ہوئی۔ ہماری قیامت تو آج آ سکتی ہے، کل آ سکتی ہے، پرسوں آ سکتی ہے، کبھی بھی آ سکتی ہے۔ اللہ ہمیں حیات طبی نصیب فرمائے، اللہ لمبی زندگی نصیب فرمائے، صحت والی، عافیت والی، ایمان والی، اپنی رضا والی، اپنے دین پر چلتے ہوئے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے موت اللہ عطا فرمائے۔ آنی ہے، ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے، ہمیں اس کے بارے میں غور کرنا چاہیے، ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ فرمایا الکیسو من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی آخری حدیث پاک پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا الکیسو من دان نفسہ۔ ارے دنیا والے عقل مند کہتے ہیں، کس کو عقل مند کہتے ہیں؟ کسی سے پوچھو عقل مند کی تعریف، کوئی کہتا ہے فلاں عقل مند، کوئی کہتا ہے فلاں عقل مند، کوئی کہتا ہے فلاں عقل مند۔ اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مجھ سے پوچھو کہ عقل مند کسے کہتے ہیں۔ عقل مند کی تعریف میں بتاتا ہوں، مجھ سے پوچھو عقل مند کسے کہتے ہیں۔ فرمایا بتائیے، فرمایا الکیس من دان نفسہ، عقل مند وہ ہے جو اپنی حقیقت کو پہچان لے، جو اپنے آپ کو پہچان لے۔ الکیس من دان نفسہ، جو اپنے آپ کو پہچان لے، وعمل لما بعد الموت، اور موت کے بعد آنے والی زندگی کے لیے اس دنیا ہی میں کام شروع کر دے۔ اگر کوئی انسان دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کر رہا ہے، میرے آقا علیہ السلام کی زبان مبارک سے وہ عقل مند ہے، اور کوئی انسان دنیا میں رہ کر آخرت سے غافل ہے، اللہ کے پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں اس سے زیادہ بے وقوف کوئی نہیں ہے۔ عاجز وہ ہے کہ جس نے دنیا میں رہا اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر بڑا بڑا بھروسہ کیا ہوا ہے۔ بس اتنی بات کر سکا۔ دعا کیجئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو ایمان کے ساتھ اس دنیا کی زندگی میں آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ بھائیو، نماز اپنے وقت پر پڑھو، 5 وقت کی نماز، کم از کم 5 وقت کی نماز سے غافل نہ ہو۔ وقت ملا 5 وقت کی نماز پڑھ لو۔ پوری نماز نہیں پڑھ سکتے، بے شک مت پڑھو، پر کم از کم فرض تو ادا کر لو، 4 تو پڑھ لو۔ 4 کم از کم فرض ہے، وہ تو ادا کر لو۔ روزہ آئے رمضان المبارک کا تو روزہ رکھ لو۔ صاحب مال ہو، زکوٰۃ دینے کا وقت آئے زکوٰۃ دے دو۔ اللہ نے اتنے پیسے دیے ہیں کہ زندگی میں اگر حج کر سکتے ہو تو حج کر لو۔ یہ بڑے بڑے فرائض ہیں، بڑے بڑے احکام ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے۔ کم از کم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ان احکام کی ادائیگی کے ساتھ تو دنیا سے جانے کی کوشش کرو۔ معلوم نہیں کہ کب ہماری قیامت قائم ہو جاتی ہے۔ اگر ہم اسی طرح غفلت میں اور لاپرواہی میں زندگی گزارتے چلے گئے اور موت آ گئی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس حاضر ہو گئے، اللہ نے سوال پوچھنا ہے، جواب دینا مشکل ہو جائے گا۔ اللہ مجھے بھی آپ لوگوں کی آمین کی برکت سے اللہ مجھے بھی مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالی آپ لوگوں کو بھی مرنے کے پہلے مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی النبی المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ۔